نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ایک مسئلے کی طرف ذہن گیا، بات سے پہلے وہ سنا لوں۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائیں، کسی مسجد میں جائیں تو تحیت المسجد جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جاتے ہی آپ 2 رکعت نماز آداب مسجد میں، آداب شاہی میں بجا لائیں۔ اللہ پاک کے دربار کی حاضری کے آداب میں سے ہے۔ تحیت المسجد کا اطلاق جب ہوتا ہے، یعنی وہ بولا جاتا ہے جب آپ داخل ہوتے ہی پڑھیں بغیر بیٹھے ہوئے کی۔ ابھی ٹائم ہے 2 منٹ بیٹھ جاؤں گا تو تحیت المسجد ختم ہو گئی۔ تحیت المسجد ہوتی ہے جب آپ داخل ہو مسجد میں اور داخل ہوتے ہی پڑھیں اور بغیر بیٹھے ہوئے کے پڑھیں۔ اور اگر وہ سنتوں کا وقت ہے تو سنت کی نیت کر لیں گے آپ داخل ہوتے ہی، تو تحیت المسجد کا تداخل ہو جاتا ہے۔ تداخل مطلب ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نوافل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرج ہوتے ہیں، تو تحیت المسجد داخل ہو جائے گی کس میں؟ سنتوں کے اندر۔ یہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ واجبات میں سے نہیں ہے، یہ فضیلت ہے، اس کی سنت ہے۔ اور یہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ جمعہ کے خطبے کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن کے نزدیک واجب ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو تو پڑھ لیں، مگر ہمارے پاس جائز نہیں ہے وہ۔ جمعہ کے خطبے کے وقت میں تحیت المسجد پڑھنا ہمارے پاس گناہ ہے۔ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہوں، خطبہ شروع ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن خطبہ شروع ہو چکا ہے پھر تحیت المسجد کوئی آدمی شروع کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ خطبہ شروع ہونے کے بعد میں کوئی نیک کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کو بات کرتا ہوا دیکھے اور دوسرا آدمی اس کو کہے چپ ہو جاؤ، تو یہ چپ ہونے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا بات کرنے والا گنہگار ہے۔ حالانکہ یہ امر نہی عن المنکر ہے، غلطی کر رہا ہے تو اس سے روکنا ہے، اور نہی عن المنکر واجبات میں سے ہے، اور اس واجب کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس وقت نہ قرآن پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے۔ اذا قام الامام الى الخطبہ فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی اصول کی بنا پر خطبے کے دوران اذان خطبہ کا جواب بھی نہیں ہوتا، لفظوں میں، دل میں ہوتا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر خطبے کے دوران جب خطیب صاحب درود شریف والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس آیت کی تلاوت پر درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، زور سے دل میں پڑھو۔ اس وقت خطیب آپ سے درود شریف پڑھوانے کے لیے نہیں پڑھتا وہ آیت۔ حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرو، تو جیسے حکم ہوتا ہے زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف قائم کرو، احسان کرو، صلہ رحمی کرو، فحش اور منکر سے بچو، جیسے یہ احکام سنائے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ ناؤ شروع کر دو کرنا،
تعلیم کی جگہ ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. چونکہ خطبے کے دوران یہ سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ اعمال میں لگے آدمی خطبہ سننے کے علاوہ. اور خطبہ جو ہے جب عربی شروع ہوتا ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں. اب جیسے بات ہو رہی ہے اردو کی، یہ خطبے میں شامل نہیں ہے. اس وقت ضرورت پڑ جائے تو بات کی ممانعت نہیں ہے. نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو نماز کی ممانعت نہیں ہے. ممانعت نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے. اب ایک آدمی بات کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ کی وہ رعایت کر سکتا نہ آپ اس کی رعایت کر سکتے، دونوں ڈسٹرب. جس کو خلجان ہوتا رہے گا ارے وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو خلجان ہوتا رہے گا کہ تسبیح پوری ہوئی نہیں، پھر پڑھو تسبیح پوری ہوئی. کیونکہ بیچ میں جب بات آ جاتی ہے تو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، نماز میں خشوع بھی نہیں رہتا. اسی لیے سنتوں کا وقت بعد میں دیا جاتا ہے. خطبہ وہ ہوتا ہے جو منبر پہ ہو اور عربی میں ہو، اور اردو یا انگلش کو خطبہ نہیں کہتے. تو اردو یا انگلش میں جو ہوتا ہے اگر ہو جائے وہ منبر پہ تو اس کا گناہ سننے والوں کو بھی اور بولنے والے کو بھی، سب گنہگار ہوتے ہیں یہاں سے وہاں تک. خطبہ عبادت ہے اصل میں. جیسے اذان ہم انگلش میں نہیں دے سکتے یہ کہتے کہ بھائی اذان میں تو مقصد نو لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے. اگر ان کو اس کا ٹرانسلیشن نہیں معلوم ہوگا تو ان کو کیا پتہ کیا کے لیے بول رہے ہیں. نہیں بول سکتے یہ چیز. جیسے اذان میں ترجمہ نہیں ہوتا، ایسے ہی عربی خطبے میں ترجمہ نہیں ہوتا. وہ 2 رکعت کا الٹرنیٹ ہے. وہ ظہر میں جو 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اس میں 2 رکعت کی جگہ پر خطبہ ہے. 2 رکعت ہیں. اور اسی لیے ظہر کا بدل ہونے کی وجہ سے ظہر کے وقت کے علاوہ میں نہیں ہو سکتا. ہو بعض لوگ اس کو عید سے تشبیہ دیتے ہیں. عید بولنا عید بنا دیتا نہیں کسی چیز کو. جمعہ ایمان والوں کی عید ضرور ہے. احکام الگ ہوتے ہیں، حکم الگ ہوتا ہے، فضیلت الگ ہوتی ہے. بیت المقدس فضیلت والی جگہ ہے مگر ہم طواف نہیں کر سکتے. اب روضہ مبارک بیت المقدس سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، مگر ہم طواف نہیں کر سکتے اس کا. روضہ مبارک بیت اللہ سے افضل ہے، علماء نے لکھا ہے اور دلائل ہے ان کے پاس. ظاہر ہے کہ عالم جب کوئی بات بولتے ہیں تو بغیر دلیل کے تو بولتے نہیں. ہر دلیل دکھتی نہیں ہر آدمی کو. جیسے ہر بیماری کے اجزاء دکھتے نہیں ہر آدمی کو، ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں کہ ہے یہ چیز. وہ میں تو کبھی دیکھی نہیں. کبھی بھی ایک چمچہ شوگر جمع نہیں ہوئی میرے پاس. آپ کھانا مجھ پہ شوگر کا حکم لگا رہے ہیں. کہ آپ کو نہیں دکھ رہی، ہمیں دکھ رہی. تو جمعہ جو ہے فضیلت عید ہے مسلمانوں کی، لیکن عید کے احکام نہیں ہے. تو وہ اشراق کے وقت سے جمعہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب چاہیں آپ پڑھ لیں. یہ ظہر کا، ورنہ پھر ظہر ہوتی ذمے میں آپ کے ظہر ہوتی. جمعہ کے دن اگر عید آئی ہے تو عید کی نماز حضور نے الگ پڑھی ہے، ظہر کی نماز الگ پڑھی ہے. اگر عید جمعہ میں ظہر میں متداخل ہے تو پھر اگر عید پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھنا چاہیے اس دن سرکار کو. آپ نے پڑھی ہے، معاف نہیں قرار دیا ہے اس کو، آپ نے حکم دیا ہے. تو جمعہ جو ہے وہ عید ضرور ہے لیکن حکم عید، مسائل عید اس پر اپلائی نہیں ہوتے. احکام عید وہ ظہر کی جگہ ہے. اسی لیے جمعہ پڑھنے والے کے ذمہ ظہر نہیں ہے، ظہر پڑھنے والے کے ذمہ جمعہ نہیں ہے. مسافر پر جمعہ نہیں ہے، اگر وہ ظہر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. عورت پر جمعہ نہیں ہے، ظہر پڑھے گی وہ. اور اگر کوئی مسافر یا عورت جمعہ پڑھ لے کہیں تو پھر اس کو ظہر نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ اس کے ذمہ جمعہ تھا بھی نہیں. ہو جاتا ہے نا، نہیں ذمے میں نہیں ہے ان کے، لیکن اگر پڑھیں گے جمعہ تو ہو جائے گا. تو وہ وقت سے پہلے کیسے ہو جائے گا؟ اور نماز وقت سے پہلے فرض ہی نہیں ہوتی. جیسی وقت سے پہلے فرض نہ ہو، جو چیز فرض نہ ہو، فرض ہونے سے پہلے اگر کسی نے ادا کر لیا ہو تو فرض ہونے کے بعد معاف نہیں ہے وہ. جیسے آپ کے ذمے، کسی آدمی کے ذمے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس نے کسی ضرورت پر $200 $100 زکوٰۃ کی نیت سے دے دی اور کل اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی. تو یہ تھوڑی ہوگا کہ فیوچر کل میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی وہ آج کے دیے ہوئے $200 اس میں حساب کیے جا سکتے ہیں، مائنس کیے جا سکتے ہیں. نہیں، کل زکوٰۃ الگ فرض ہو جائے گی. فرض ہونے سے پہلے نہیں ہوتی. فرض ہونا الگ ہوتا ہے
ادا کرنا فرض ہونا الگ ہوتا ہے. پیسہ جمع ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ادائیگی اس کی 1 سال کے بعد لازم ہوتی ہے. اس فرق کا اثر کیا ہے پتہ ہے؟ اس فرق کا اثر یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اس لیے کئی سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ دے سکتا ہے بندہ، کیونکہ فرض تو ہو چکی ہے آلریڈی. اگلے سال کی بھی دے سکتا ہے، اس سے اگلے سال ادا کرنا اس کی ذمہ اب نہیں ہے. اس سال کی ادا کر چکا ہے، اب اگلے سال کی تو اگلے سال پہ ہی ہوگی. لیکن زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اس لیے اس میں اگلے سال کی بھی دے سکتے ہیں. لیکن فرض ہونے سے پہلے دیا ہوا صدقہ، دیے ہوئے نفلاتیات، دیے ہوئے چیزیں مال کو فرض ہونے کے بعد آپ نیت کریں. جیسے بچہ نابالغی کی حالت میں حج کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد میں بچپن کا کیا ہوا حج کام نہیں دے گا اس کو، یعنی اس کے فرض کو ادا نہیں کرے گا. وہ اس نے تو حج کر لیا ہے اگرچہ فرض ہوا اس پر بالغ ہونے کے بعد. بچپن میں کر لیا تھا اس نے، اس کا تو حج ہو گیا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج ہے، وہ تو ہو چکا ہے بھائی، نہیں ہوگا کیونکہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، وہ حج نفل تھا. وہ فرض ہونے کے بعد اس کے ذمہ ہوتا ہے. جیسے روزہ، آپ سوچیں کہ یار اس مرتبہ تو بڑی مصیبت آنے والی ہے، گرما میں روزے آنے والے ہیں، چلو سردیوں میں رکھ لو، نمٹا دیے پہلے سے کہ میں نے 15 رکھ لی سردیوں میں، 15 رمضان میں رکھوں گا، کیونکہ بالکل ہی نہیں رکھوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. چلو میں نے 15. کیا کہتے ہیں علماء؟ یہی کہتے ہیں کہ وہ نفل روزے ہیں آپ کے، ابھی آیا ہی نہیں رمضان تو آپ کے ذمہ رمضان کا روزہ ہوگا ہی نہیں. یہ اسے سمجھ میں آ جائے تو مجھ سے بہت سے مسائل بھی کھل جاتے ہیں کہ علماء آخر کیوں تنگی کرتے ہیں. مولویوں کو تو تنگی کرنا آتا ہے، حالانکہ دین بڑا آسان ہے. مولوی تنگی نہیں کرتے میرے بھائی. تو جمعہ سے پہلے اگر کسی نے جمعہ پڑھا نہیں ہوگی، اس دن اس کی نماز چلی گئی. کئی جگہ پہ ہمارا ابھی سفر میں جانا ہوا، 2 جمعہ ہوتے ہیں ایک مسجد میں، تو ایک جمعہ وقت ہونے کے پہلے ہوتا ہے، ایک جمعہ وقت ہونے کے بعد ہوتا ہے. جو لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلط ہے، تو کہتے ہیں تم بعد والا پڑھ لو، ہمیں تو کمیونٹی کو سروس دینی ہے. بس ایک تماشا ہے، کھیل بنا ہوا ہے دین، مذہب جو ہے وہ کھیل بن گیا. کمیونٹی کی سروس صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں اغراض نہیں ہوتے. جس مسجد میں 2 جمعہ ہوں اور پہلے جمعے میں لوگ اتنے بھر جاتے ہوں کہ دوسرے لوگوں کو پڑھنے کی جگہ نہ رہتی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور مسجد نہ ہو، تو پھر دوسرا جمعہ صحیح ہے، وہاں جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک پڑھنے کے بعد دوسرے پڑھو. لیکن میں ایک جگہ گیا تھا، میں نے دیکھا پہلے جمعہ میں 2 صف ہیں اور بقیہ 6-8 صفحے خالی ہیں، اور دوسرے جمعہ میں 2 صف ہیں، بقیہ 6-8 صفحے خالی ہیں. ایسی جگہ تھوڑی دوسرا جمعہ صحیح ہے. یہ تو کمیونٹی کو جو ہے نا ڈیوائڈ کرنا ہے، اور جماعت کی اہمیت کو ختم کرنا ہے، نماز کی اہمیت کو ختم کرنا ہے. تو جمعہ جو ہے ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا. تاریخ جمعہ، تاریخ نماز کے گناہ میں آئے گا وہ بندہ. اور جو آدمی جمعہ 3 مسلسل چھوڑ دے بلا عذر کے، اس کا نام ایسے منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے جو مٹایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. حدیثیں ہی ہوتی ہیں، ان پہ غور کرنا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہوا ہے، بندے تھوڑی اپنی طرف سے کوئی بنایا، اور حضور نے اپنی طرف سے کوئی بات فرمائی ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے. بتا دو کہ یہ اصول ہے ہمارے پاس. اب اللہ کے بنائے ہوئے اصول میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجبور محض. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک اور بات سمجھ لو. جس نماز کا وقت داخل نہیں ہوا وہ پڑھ لینے سے ہوگی نہیں وہ نماز. ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی، ابھی عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، نماز ہوگی نہیں عصر کی. وہ مغرب عشاء ملا کے پڑھ لی، ابھی عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، ہوگی نہیں نماز. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے. وقت سے پہلے ادا کرو گے تو اعتبار نہیں ہے اس کا, نفل ہے وہ. ہاں شارع کی طرف سے, شریعت والوں کی طرف سے ہی صراحت کسی جگہ پہ ہو تو اس موقع کے لیے وہ وقت بنایا گیا, اس کا وقت ہی وہ کیا گیا. جیسے حج میں روزی جب امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کا وقت ہی, اثر کا وقت ہی ظہر سے شروع ہو جاتا ہے. تو شریعت نے بتایا کہ آج کے دن کا وقت آئے گا نہیں, آ چکا ہے آلریڈی. اور ان کے لیے, مسافر کے لیے یا ویسے لوگوں کے لیے, بارش ہو رہی ہے اس کے لیے, برف پڑ رہی ہے اس کے لیے. مشیگن میں جب کبھی جماعت میں جانا ہوتا تھا ہمارا, بہت مرتبہ گئے ہم وہاں پہ, جمعہ بھی بہت پڑی وہاں پہ. ادھر جمعہ کی نماز ہوئی, ادھر اثر کی اقامت ہو گئی. میرا جہاں تک خیال ہے سال کے 12 مہینے چلتا ہے یہ حساب, پڑھتے جو 1000 آدمی پڑھتا ہے ڈربن کی مسجد میں. آپ خود بھی جا کے تجربہ کر لیجیے اگر شوق ہو رہا ہے تو. اثر پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ پھر اثر کو کون آئے گا ڈبل. ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے, دین کو کھیل بنانا ہوتا ہے, دین مذاق بن گیا. نماز نہیں ہوتی اس طرح سے. اور غلط بات پر مذہب کا رنگ دے کے عمل کرنا, غلط بات خالی کرنے کے مقابلے میں بڑا گناہ ہے. ایک آدمی نے اثر کی نماز ہی نہیں پڑھی, ایک آدمی نے ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لی, بڑا گنہگار کون ہے دونوں میں؟ جس نے اثر نہیں پڑھی اس نے فرض کو چھوڑا, جس نے اثر پڑھ لی اس نے فرض کو بھی چھوڑا, مذہب کو بھی بدلا, اس نے مذہب بھی چینج کیا, حدیث کا مطلب بھی غلط کر دیا. ایک حدیث ہے ایسی, تو امام بخاری, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث معلل ہے, حدیث کی ایک قسم ہے حدیث معلل ہونا. کبھی کسی امام نے نہیں اختیار کیا اس حدیث کو, حدیث ہونے کے باوجود, اور نہیں اختیار کیا جا سکتا. دلیل کی طاقت اس کے ساتھ نہیں ہے اتنی جتنی دوسری چیزوں کی دلیل کی طاقت ہے, اس کے مقابلے میں دلیل کی طاقت ہے. اب جیسے قرآن پاک کی آیت میں وقت سے پہلے نہیں ہوگا, تو وقت سے پہلے ہونے والی اگر کوئی بات نکلتی ہے, کہیں آتی ہے کسی حدیث میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی مس ہو گئی بات, راوی سے کوئی بات مس ہو گئی ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. امام بخاری نے فرمایا کہ امام بخاری کا بھی حوالہ دیا, اور امام ترمذی نے فرمایا کہ چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. پھر اس پر امام ترمذی نے یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ اس معاملے کو مجتہدین زیادہ سمجھتے ہیں, یہ محدثین کا موضوع نہیں ہے. یہ صراحت کی اس پر انہوں نے, ہاں یہ وہ ان لوگوں کے حکم لگانے کا کام نہیں ہوتا, یہ لوگ اس کے اندر زیادہ فہم رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے کہا گیا تو امام نے فرمایا کہ بھئی یہ صورتاً جمع کرو, تو پھر ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ گنجائش نکلے. صورتاً کا مطلب یہ ہے کہ ظہر بالکل آخر وقت میں پڑھو, پھر تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, جیسے عصر کا وقت داخل ہے اس کو فوراً پڑھ لو سفر میں. تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر ہوئی, ہر ایک اپنے اپنے وقت میں ہوا, لیکن دیکھنے والے کو پتا چلا کہ اس نے 2 نمازیں ساتھ ہی پڑھ لی. اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے, جمع سوری کہتے ہیں اس کو فقہاء, جمع حقیقی نہیں ہو سکتا. ایسے مغرب میں اتنی دیر کرنا کہ عشاء کا وقت تھوڑا باقی رہ گیا, عشاء مغرب پڑھی, تھوڑا سا توقف کیا, عشاء پڑھ لی, پھر چل پڑے سفر میں, اسی گنجائش ہو سکتی ہے. زور دیر سے پڑھی, برف باری ہو رہی ہے, سردی بہت ہے, زور دیر سے پڑھی, تھوڑا سا ٹھہر گئے, پھر اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوا, عصر پڑھ لی, پھر نکل گئے, تو ایسا لگا جیسے ایک جگہ پڑھی. اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, مگر حقیقی کی گنجائش کریں گے تو قرآن شریف کی آیت چھوٹ جائے گی, نص صریح جو ہے اس کی مخالفت لازم آ جائے گی. اور صحابہ کرام سے جو عمل ثابت ہے جمع کا, وہ اسی طرح کا ہے اصل میں. امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن عمر کے واقعے کی تصریح کی ہے کہ ان کے ساتھ ان کو دیکھا گیا سفر میں, انہوں نے ایسے ہی کیا. ظہر کا وقت قریب الختم تھا, سواری سے اترے, ظہر پڑی, تھوڑا سا توقف کیا, جیسے عصر کا تداخل ہو گیا,
داخل ہو گیا اثر کا وقت، فوراً اثر پڑی، ایک ہی نزول میں ایک ہی ریسٹ ایریا میں دونوں نمازیں پڑھے تاکہ دو ریسٹ ایریا میں ٹھہرنا نہ پڑے نماز کے لیے. وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے، اس کی فقہاء اجازت دیتے ہیں. اس میں نماز کو دیر کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو فقہاء جانتے ہیں بات، علماء جانتے ہیں بات کی تہ کو، حقیقت کو. میں نے تو بات ہی شروع نہیں کی، مجھے تو تحیۃ المسجد کا مسئلہ یاد آیا تھا تو وہ میں نے سوچا کہ وہ سنا دوں، اور جو مضمون سمجھ کے آیا تھا وہ وہی رہ گیا. اب کیا کرتے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہی بات کان پہ ڈال دی گئی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے پھر جنہوں نے نہیں پڑھی.